خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج صبح 9 بجے طلب کیا گیا ہے، جس میں مخصوص نشستوں پر اپوزیشن کے 25 نئے ارکان حلف اٹھائیں گے۔ ان میں 21 خواتین اور 4 اقلیتی ارکان شامل ہیں۔ خواتین ارکان میں JUI اور مسلم لیگ نون کی 7 پیپلز پارٹی کی 4، ANP کی 2 اور PTI پارلیمنٹیرینز کی 1 خاتون شامل ہیں، جبکہ اقلیتوں میں JUI کے 2، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا 1 رکن حلف اٹھائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اجلاس سے قبل پارٹی کا پارلیمانی اجلاس بھی طلب کیا ہے، جس میں پلان B پر عمل درآمد سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اگر ناراض ارکان نہ مانے تو کورم کی نشاندہی کے ذریعے اجلاس ملتوی کرایا جا سکتا ہے تاکہ نئے ارکان حلف نہ اٹھا سکیں۔ اس صورت میں ایوان مکمل نہیں ہوگا اور 21 جولائی کو ہونے والے سینٹ انتخابات بھی ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ ناراض امیدوار عرفان سلیم نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت آج جان بوجھ کر حلف برداری کا عمل روکنے کی منصوبہ بندی کر چکی ہے۔ ان کے مطابق انہیں سینٹ ٹکٹ اور مشیر بننے کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تھانہ بکاخیل پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے پر خیبر پختونخوا پولیس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت اور جواں مردی سے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا پولیس نے جس بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا وہ قابل فخر ہے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف تھانے کو بچایا بلکہ ایک بڑے سانحے کو بھی ٹال دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس ماضی میں بھی ایسے حملوں کو ناکام بناتی آئی ہے اور یہ کارروائی ایک اور مثال ہے۔ انہوں نے پولیس ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو اپنے ان بہادر سپاہیوں پر فخر ہے اور دشمن کے عزائم کو ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویتنام کے مشہور سیاحتی مقام ہالونگ بے میں خراب موسم کے باعث سیاحوں کی کشتی ڈوبنے سے کم از کم 34 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ونڈر سی نامی کشتی سیاحوں کو سیر کرانے کے لیے لے جا رہی تھی۔ کشتی میں مجموعی طور پر 53 افراد سوار تھے، جن میں 5 عملے کے ارکان بھی شامل تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 11 افراد کو زندہ بچا لیا، جبکہ 8 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق کشتی میں سوار زیادہ تر افراد کا تعلق ویتنام سے تھا اور وہ ہالونگ بے کے سیر کے لیے آئے تھے۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ امدادی سرگرمیاں تاحال جاری ہیں۔ حادثے نے علاقے میں غم و افسوس کی لہر دوڑا دی ہے۔ سعودی عرب کے شہزادہ الولید بن خالد بن طلال بن عبدالعزیز، جنہیں سلیپنگ پرنس کے نام سے جانا جاتا تھا، 20 سال تک کومے میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہی کورٹ نے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی نماز جنازہ 20 جولائی کو بعد نماز عصر دارالحکومت ریاض کے امام ترکی بن عبداللہ مسجد میں ادا کی جائے گی۔ شہزادہ الولید 2005 میں ایک شدید ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر کومے میں چلے گئے تھے اور گزشتہ 2 دہائیوں سے مسلسل بے ہوشی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے والد شہزادہ خالد بن طلال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے ساتھ اور گہرے رنج و غم کے عالم میں اپنے پیارے بیٹے کے انتقال پر غمزدہ ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ شہزادہ الولید پر اپنی رحمت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ورلڈ چیمپئن شپ لیجنڈز لیگ کی انتظامیہ نے باضابطہ طور پر اتوار کو ہونے والے پاکستان اور انڈیا لیجنڈز کے درمیان میچ کی منسوخی کی تصدیق کر دی ہے۔ گزشتہ روز یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بھارتی ٹیم کے 5 سابق سٹار کھلاڑیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر پاکستان کے لیجنڈری کرکٹر شاہد آفریدی میدان میں اترے تو وہ پاکستان کے خلاف یہ میچ نہیں کھیلیں گے۔ واضح رہے کہ شاہد آفریدی گزشتہ کئی برسوں سے کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتے آ رہے ہیں اور وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام پر بھارتی حکومت کے مظالم کی کھل کر مذمت کرتے رہے ہیں، جس پر بھارتی حلقوں کی جانب سے متعدد بار تنقید کی گئی ہے۔